حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا. صدق اللہ العظیم. سورۃ الکہف کا 8واں رکوع. لاسٹ رکوع میں آپ نے شیطان کی ذریت اور ایسے لوگ جو شیطان کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، یعنی اس کی ٹیم کے اندر برے اعمال کر کے شامل ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے پڑھا اور سمجھا تھا. اب اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ پرانی جو امتیں تھیں ان سے ریلیٹ کر کے کچھ بات جو ہے وہ ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت کا ترجمہ ہے، 8واں رکوع ہے سورۃ الکہف کا، اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس قرآن میں طرح طرح کے مضامین بیان کیے ہیں، اور انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان ہے کہ وہ ہر چیز میں جھگڑا کرنے سے بڑھ گیا ہے، یعنی بہت جلد باز ہے، اور اس جلد بازی میں جو ہے نا اکثر اپنا نقصان کر لیتا ہے، چاہے وہ لڑائی جھگڑا کر کے ہی ہو. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو اب انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے، یعنی اس مطالبے کے سوا اس سے کوئی اور چیز، کسی اور چیز نے ان کو ایمان لانے سے نہیں روکا کہ ان کے ساتھ بھی پچھلے لوگوں جیسے واقعات پیش آ جائیں. دیکھیں اس بات کو یاد رکھیے گا، پیچھے بھی بارہا میں اس کو ذکر کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کے مخاطبین الاولین جو ڈائریکٹ اسپیچ جن سے تھی وہ کون لوگ تھے؟ وہ کفار مکہ تھے، وہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ تھے، اور ہم اس کا انڈائریکٹ مخاطب ہیں. کیسے کہ ان کے واسطے اور ان کے ذریعے سے یہ تعلیمات ہم تک پہنچ رہی ہیں. گو کہ یہ تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے قیامت تک آنے والے آخری آدمی کے لیے بھی یہی سیم رہے گی، لیول اس کا سیم رہے گا فرضیت کا. ٹھیک ہے. لیکن اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ بہت ساری چیزیں صرف اس وقت کے حالات اور اس وقت کے معاملات سے ریلیٹ کرتی تھیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب یہاں پہ اب آپ اس کو سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی، یعنی اب آپ اس کو سمجھیں کیسے آ چکی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، قرآن مجید نازل ہو گیا، تو اب ان کو ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے اس کے سوا کسی اور چیز نے نہیں روکا. یعنی ہدایت آ چکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، قرآن مجید آ گئے، اس کے باوجود بھی بہت سارے مکہ کے کافر تھے، عرب کے بہت سارے ایسے قبیلے تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے.
تو اس کی یہاں پہ توجیہ بیان ہو رہی ہے۔ توجیہ کیا بیان ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو اس بات کے سوا کسی چیز نے نہیں روکا کہ ان کے جوتے لگائے جائیں۔ ترجمہ نہیں ہے یہ آیت کا، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ جوتے لگائے جائیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ قوم ڈنڈے کی ہے، وہی یہاں پہ مطلب ہے کیا کہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو ان سے پہلی قوموں کا ہوا تھا۔ یہ ہے آیت کا مفہوم، عبارت محاورتی ترجمہ۔ کیا اس کے سوا ان کو کسی اور چیز نے نہیں روکا کہ ان کے ساتھ بھی پچھلے لوگوں جیسے واقعات پیش آ جائیں۔ الا ان تأتیہم سنت الاولین، پچھلی قوموں جیسی واقعات پیش آ جائیں۔ اچھا، وہ پچھلے قوم والے واقعات کیا تھے؟ مختلف قوموں کے اوپر مختلف عذاب آئے۔ اچھا، یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی کیوں یہاں پر؟ کوئی اللہ تعالیٰ عذاب دینے کے شائق تو نہیں ہے نا، لیکن یہ اتنے بدبخت ہوتے تھے بعض دفعہ، جو نان بلیورز ہوتے تھے، جو نہ ماننے والے ہوتے تھے۔ ایک تو عام سادہ آدمی ہوتا ہے نا، نقصان دہ نہیں ہوتا، لیکن یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کچھ کافر اتنے پکے تھے کہ آ کے چیلنجنگ انداز کے اندر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ بلا لو تمہارے خدا کو، خدا ہے اگر تمہارا تو اس کو بولو عذاب لے کر آ جائے ہمارے اوپر، ہم بھی یہیں بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان آیات کے مفہوم سے اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ نبی کا کام نہیں ہے کہ وہ بٹن آن کرے بٹن آف کرے، جب دل چاہے عذاب لے کر آ جائے، جب دل چاہے اس کو چھوڑ دے۔ نبی کا کام ہوتا ہے خبردار کرنے کے لیے آنا، نبی کا کام ہوتا ہے اس کو مطلع کر دیتا ہے وہ کہ بھائی اگر ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ اچھے معاملات ہوں گے، ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ برے معاملات ہوں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس طرح کا مفہوم قرآن میں کئی متعدد مقامات پر آیا ہے کہ جہاں پہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا اچھا تم نبی ہو تو فلانا کام کر کے دکھاؤ۔ یہ کیسا نبی ہے؟ یمشون فی الاسواق، کہ وہ جو ہے نا بازاروں میں گھومتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، اس کو جو ہے نا شادی کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی نبی تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ کہتے تھے، یہ مکہ کے کافروں کی بات کر رہا ہوں، یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیٹیوز ہی تھے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے تھے بھائی کہ ان کو جو ہے نا ان کا کوئی سونے کا محل ہونا چاہیے، پیچھے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس طرح کا مفہوم ہے، ان کا سونے کا محل ہونا چاہیے۔ یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ نبی جو ہے نا وہ یہ ہمارے جیسا آدمی تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ آ رہی ہے؟ پھر اب ثابت کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ وہ کہتے تھے کہ بھائی اگر تم نبی ہو تو ٹھیک ہے، ہمارے اوپر کوئی عذاب لا کے دکھا دو، ایسا کر دو ویسا کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان آیات کے اندر اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو عذاب لے کر آئے۔ سورۃ الانفال کے اندر 10ویں سپارے میں یہ بات پیچھے گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ کہتے ہیں کہ بھائی جب تک آپ اس قوم کے اندر موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نہیں لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ آخری ایک دو جو رکوع ہیں سورۃ الانفال کے، وہاں پہ یہ بات بھی ذکر ہے کہ جب تک نبی قوم کے اندر موجود ہوتا ہے تب تک اس قوم کے اندر عذاب نہیں آتا۔ یہ تو جنرل اسٹیٹمنٹ ہے، کوئی بھی نبی قوم کے اندر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اللہ تعالیٰ کا ایک واجبی سا وعدہ ہے کہ اس پہ ویسے بھی اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، انفرادی عذاب آ سکتے ہیں، وہ مختلف شکلوں کے اندر ہو سکتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، یا عذاب ان کے یعنی ان کو یہ اس وجہ سے ایمان لانے اور معافی مانگنے سے یہ چیز روک رہی ہے کہ ان کے ساتھ بھی پچھلی قوموں جیسے واقعات پیش آ جائیں، یعنی سختی کی جائے، یا عذاب ان کے بالکل سامنے آ کھڑا ہو۔ اور پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ مومنوں کو خوشخبری دیں۔ دو کام، پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ مومنوں کو خوشخبری دیں اور کافروں کو عذاب سے متنبہ کریں۔ متنبہ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تنبیہ کرنا، ہوشیار کرنا، آگاہ کرنا۔ یہ کام نہیں ہوتا پیغمبر کا کہ بھائی یہ بٹن پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوا ہے، اگر مان لو گے تو ٹھیک ہے آن کر دیں گے، نہیں مانو گے تو آف کر دیں گے، اندر چلے جاؤ گے تم۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ صرف اطلاع دیتے ہیں۔ ان کا کام ہوتا ہے بشیر اور نذیر، بشارت دینے کا اور انذار کرنے کا، ڈرانے کا۔ ایسا نہیں کرو گے تو دیکھو پھر اس چیز کے لیے تیار رہو، ٹھیک ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ باطل کا سہارا لے کر جھگڑا کرتے ہیں۔ باطل کا سہارا لے کر، پچھلے رکوع میں لاسٹ آپ نے فرائیڈے کو پڑھا تھا، باطل کا سہارا کون ہے؟ شیطان اور اس کی ذریت۔ اس کی ذریت کے اندر انسان، شیاطین، جنات سب شامل ہیں۔ ہر وہ آدمی میرے اور آپ کے جیسا کہ جو شیطانی کام کو کرنا پسند کرتا ہے وہ اس کی ذریت کا حصہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کام کر کے، برا کام کر کے اس شیطان کے مقصد کو فروغ دیتا ہے۔
کہتے ہیں وہ باطل کا سہارا لے کر جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے حق کو ڈگمگا دیں، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور انہیں جو تنبیہ کی گئی تھی اس کو مذاق بنا رکھا ہے۔ یعنی جو چیزیں بتائی جاتی ہیں اس کو سیریس نہیں لیتے، وہ سمجھتے ہیں یار یہ تو ہمیں مذاق ہے۔ جیسے سورۃ یاسین کے اندر جب آپ لوگوں کو یہ پڑھایا گیا تھا کہ آخرت کا ٹاپک پڑھایا گیا تھا، تو اس کے اندر آپ نے ایک آیت پڑھی تھی کہ وہ کافر جو ہے نا ہڈیاں لے کر آتے تھے، بوسیدہ ہوئی ہوئی ہڈیاں، اور یوں ایک سردار تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے کر آیا، بولتا تم مانتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی؟ اس نے یوں کر کے اس ہڈی کو چورا چورا کیا، اس نے کہا من یحیی العظام وہی رمیم۔ سورہ یاسین کی آیت کا یہ پیس ہے کہ کون اس ہڈی کو زندہ کرے گا جبکہ یہ چورا چورا ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس طرح استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں کے حوالے سے نصیحت کی جائے، یعنی یہ تم لوگوں کو بتایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ آیت ہے بھائی، یہ رب نے یہ جو ہے نا اس کا حکم نازل فرمایا ہے، اور اپنے ہاتھوں کے کرتوت کو بھلا بیٹھے۔ تو رب جسے اس کے رب کی آیتوں کے حوالے سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ موڑ لے، یعنی ان آیتوں کو اگنور کر دے اور اپنے ہاتھوں کے کرتوت کو بھلا بیٹھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس قرآن کو نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دی۔ کانوں میں ڈانٹ لگا دی کا مطلب سچ میں کچھ چیز لگا کے نہیں بیٹھے ہوئے، کانوں میں ڈانٹ لگا دی سے مطلب یہ کہ سننے کے باوجود سن نہیں پاتے، دیکھنے، اس طرح کا مفہوم سورہ بقرہ میں ہے صم بکم عمی، نظر رکھنے کے باوجود، دیکھنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود ان کو نظر نہیں آتا۔ لا یعقلون فہم لا یعقلون، عقل موجود ہونے کے باوجود اتنی واضح چیزیں لاجکس والی وہ سمجھ نہیں پاتے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تب بھی وہ صحیح راستے پر ہرگز نہیں آئیں گے۔ آگے فرماتے ہیں اور تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا رحمت والا ہے، جو کمائی انہوں نے کی ہے اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑنے پر آتا تو ان کو جلد ہی عذاب دے دیتا، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے بھائی، بول رہے ہیں کہ عذاب لے کر آ جاؤ، اگر تمہارا خدا کوئی سچا ہے تو لے کر آ جاؤ، ہونا تو یہ چاہیے کہ فوری طور پہ کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ مصلحت سے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ڈیزائن کی ہوئی ہیں اس کے اندر جذبات آنے کے بعد وہ چینج نہیں کر دیتے۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا ہے تو جو طے کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں نا اس کو بھی چیلنج موڈ میں آنے کے بعد بدل دیتا ہے، بڑے بڑے فیصلے چینج کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا جو وقت مقرر کر رکھا ہے، کوئی کتنا بھی چیلنج کر لے، کوئی کتنا بھی اکسا لے آ کے پیغمبر کو، مسلمانوں کے لیے کوئی بہت بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے وہ چیزیں تبدیل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے بچنے کے لیے انہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ یہ ساری بستیاں تمہارے سامنے ہیں جب انہوں نے ظلم کی روش اپنائی، یا لاسٹ آیت ہے یہ، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا۔ یہ ساری بستیاں تمہارے سامنے ہیں۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ قوم سمود کی، قوم عاد کی، فرعون کی، جتنے پرانے لوگ آئے تھے جو زمین پر تکبر کرتے تھے، پرانے امتوں کو آروں سے پکڑ کے چیر دیا گیا، نبیوں کو آروں سے پکڑ کے چیر دیا گیا، نبیوں کو۔ امتی ہونا تو عام بات ہے، ہماری تو انگلی کٹ جاتی ہے، ہم بیٹھ جاتے ہیں رونے کے لیے۔ تو جو پرانی قومیں ہیں جو گزری ہیں، آج دیکھو ان کا نام و نشان کوئی نہیں ہے، جو زمین پر تکبر کرتے تھے۔ کہاں گئی وہ جنت جو کسی نے بنائی تھی؟ کہاں گئی وہ خدائی کے دعوے؟ پانی میں بہہ گئے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اثرات باقی رکھے، ٹھیک ہے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، یہ ساری بستیاں تمہارے سامنے ہیں جب انہوں نے ظلم کی روش اپنائی، ظلم کا طریقہ اپنایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ ان کی ہلاکت کے لیے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی چیلنج کیا اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ جذبات میں آ کے، اللہ تعالیٰ سارے ایکسپریشنز سے پاک ہے، خدا ہے وہ، انسان ہونے کی کمزوریاں اس کے اندر نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے بھی ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا، اور جب اسی طرح اس امت کا وقت آئے گا یا اس لیول پہ گناہ پہنچیں گے تو اگر عذاب اس کے نصیب میں لکھا ہوگا تو اس کے نصیب میں بھی آ جائے گا عذاب۔ پوری بات سمجھ میں آ گئی؟ جو کچھ پڑھا سنا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔